بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرفیکٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رقیہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آور پرائڈ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آور پرائڈ میں ہم ان شخصیات کو دعوت دیتے ہیں، ان نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے بلوچستان یا پاکستان کے لیے کچھ اچھا کیا ہو، کچھ اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہوں، چاہے وہ کسی ہی فیلڈ میں کیوں نہ ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت بیٹھی ہیں، فیمیل فینسنگ پلیئر ہیں جنہوں نے آل اوور پاکستان میں سلور میڈل حاصل کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریرہ شاہ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں بریرہ آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ بریرہ ویلکم ٹو پرفیکٹ ٹی وی۔ تھینک یو۔ بریرہ، میں پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک فیمیل ہو کے بینگ اے فیمیل اور آپ پشتون کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایسی گیم میں جیسے فینسنگ گیم ہے یا کوئی باکسنگ گیم ہے جو اس گیم میں آنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ایک عورت کے لیے اور بلوچستان میں پھر پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں تو ایک عورت کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ بالکل۔ بچپن سے لے کے ابھی تک میں سپورٹس میں ہوں، میرا مطلب بس یہی ہے کہ میں نے سپورٹس میں جانا ہے، لیکن جتنے لوگ میرا ساتھ دیتے اتنے میرے خلاف بھی ہے، تو بہت مشکل سے میں گھر سے نکلتی ہوں اور آگے بڑھتی ہوں۔ کیسے مطلب سپورٹ کرتے ہیں آپ کے گھر والے یا آپ نے کیسے ان کو اعتماد میں لیا؟ گھر پہ بھی اگر دیکھا جائے سچ بولوں تو کافی لوگ خلاف بھی ہیں، لیکن میرے امی ابو بھائی بہنیں ساتھ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ انہیں دکھ گیا ہے کہ میرا سپورٹس کے علاوہ کسی بھی فیلڈ میں میرا جانا نہیں بنتا، سپورٹس میں ہی ہے، تو انہوں نے بھی ابھی ساتھ دینا شروع کر دیا، تو ابو نے شکر، تو بس انہی کا بھروسہ ہے، انہی کے بھروسے کو دیکھ کے میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ اچھا بریرہ شاہ، جن لوگوں کو نہیں پتا کہ فینسنگ گیم ہوتی کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، تو آپ پلیز ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ فینسنگ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فینسنگ گیم مطلب آسان زبان میں سمجھاؤ تو تلوار بازی۔ یہ وہ تلوار بازی نہیں جو پرانے زمانے میں کھیلی جاتی تھی، یہ تھوڑی سی ماڈرن ہے، الیکٹریکل طریقے سے کھیلی جاتی ہے۔ اس میں جب ہم کھیلتے پورا باڈی سر سے لے کے پاؤں تک ہم پورا ایک یونیفارم ہوتا ہے وہ پہننا ہوتا ہے، ہم وائر پیچھے ریل کے ساتھ ایک وائر کنیکٹ ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ بھی ایک وائر ہوتا ہے جو ایک تلوار کے ساتھ اور ایک پیچھے ریل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم کھیلتے، مخالف پلیئر پہ ہٹ کرتے تو اس کے آگے سوڈ میں ایک ٹپ ہوتا ہے، جب وہ ٹپ بزر بچتا ہے تو آپ کا پوائنٹ ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ کھیلا جاتا ہے۔ اچھا بریرہ، ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، کیا ڈرنا، ابھی سپورٹس میں آج آپ نے بتایا کہ الیکٹرک وہ ہوتا ہے نا؟ نہیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، وائر اس کا الگ ہوتا ہے، آپ کو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک وائر سوڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے اور ایک پیچھے ریل سے، جس سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ سیف ہی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ سلور میڈلسٹ ہیں، یہ کب ہوا اور آپ نے کہاں نمائندگی کی؟ پاکستان میں اگر ہم کہیں کوئٹہ میں یا اسلام آباد میں، کہاں آپ نے نمائندگی کی؟ 34 نیشنل گیمز ابھی جو مئی میں ہوئے تھے تو بلوچستان میں ہی ہوئے تھے۔ اچھا، میں نے بلوچستان میں ہی کھیلا، باقی سب آئے ہوئے تھے، اسلام آباد، گلگت، کشمیر، لاہور، سندھ، آلموسٹ 6000 پلیئر تھے نا اوور آل اگر ہم دیکھیں۔ جی، انہی کے ساتھ کھیل کے ہی میں سلور میڈلسٹ بنی، تو یہ بلوچستان۔ ماشاء اللہ۔ اچھا بریرہ، گورنمنٹ آف بلوچستان کوآپریٹ کرتی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، بلوچستان نے اعلان تو کیا تھا کہ جو بلوچستان کے لیے اسی نیشنل گیمز میں کہ جو بلوچستان کے لیے میڈلز لائے گا تو ان کے لیے الگ الگ انعامات رکھے تھے، لائک فرسٹ کے لیے 3 لاکھ، سیکنڈ کے لیے 2 لاکھ اور تھرڈ کے لیے 1 لاکھ۔ لیکن جب دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ اس میں نہیں تھے۔ حالانکہ سب سے زیادہ میڈلز اگر بلوچستان کو کسی نے دیے تو وہ فینسنگ نے دیے، لیکن ہمیں بلوچستان حکومت کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ملی۔ بالکل ناظرین، یہ بات بالکل سچ ہے جو بریرہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں نے ایک اور پلیئر کو بھی کہتے سنا ہے، جو کراٹے پلیئرز ہیں یا جو بھی پلیئرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے اور پیکج بھی لگتا ہے اور اماؤنٹ بھی بتا دی جاتی ہے کہ اتنے ہزار یا اتنے تھاؤزینڈ مطلب ایک پلیئر کو ملے گا، لیکن وہ بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے تک نہیں آتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ڈیزرونگ پلیئر ہیں ان کو کیوں نہیں ملتا۔ اچھا بریرہ شاہ، آپ کوئٹہ میں رہ کے اتنا کر چکی ہیں، تو آپ دوسروں کو کیا کہتی ہیں، یا آپ کی بہن ہیں اپنی یا کزنز ہیں، کبھی آپ نے ان کو کہا یا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ اس کے الٹ کہتے ہیں کہ نہیں اس فیلڈ سے نکلو، مجھے نہیں پتا، حالانکہ وہ لوگ خود بھی نہیں نکلے، انہیں اس فیلڈ کا نہیں پتا سپورٹس کا۔ یہ لوگ ایسا کیوں بولتے ہیں کہ عورت کو اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ میں کہتی ہوں کہ نکلے، اپنی کزنز کو بولوں گی، پورے بلوچستان کو بولوں گی کہ نکلو، اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ کرو، انہیں اس فیلڈ میں لے کے آؤ، کیونکہ یہ فیلڈ بھی کوئی بھی فضول فیلڈ نہیں ہوتا کوئی بھی، لیکن میں سپورٹس کو ہی سپورٹ کروں گی، تو کہوں گی کہ یہ لوگ بھی نکلے اور آگے بڑھیں۔
بالکل سب کو مطلب ایک عورت کو سب کچھ کرنا سب چاہیے. کچھ کرنا چاہیے. بالکل پتہ نہیں کیوں ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا ہمارے اسپیشلی جو ٹرائبل ایریا کے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں کیوں جاتی ہیں گیم میں. یہ بات ہے, بالکل سچ ہے. تو ابھی تک آپ ان مطلب ہڈل سے لڑ رہی ہیں, اسٹرگل کر رہی ہیں, تو ان کے بارے میں جو ہمارے ناظرین ہیں یا نوجوان ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ مطلب جو ہڈلز ہیں نا ان کو پہلے سے پتہ ہو, وہ آپ بتا دیں. یہی کہوں گی کہ آؤ گے, فیصلہ کرو گے تو مشکلات بہت ہوگی, اور اس مشکلات سے دن رات ہمیشہ آپ کی ہمت ختم ہو جاتی کہ نہیں میں بھی گھر پہ بیٹھوں گی, میں نہیں کھیلوں گی. لیکن وہ خود پہ حاوی نہیں کرنا, ہمت کرنی ہے, گھر سے باہر نکلنا ہے, بالکل, اور اللہ ساتھ دے گا. گھر والوں کے بھروسے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھے, آگے آئے. بس میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ بھی اس میدان میں, اسپیشلی لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے, کہ وہ لوگ بھی آگے اسپورٹس میں آئیں. اچھا آپ خود کتنے سال ہو گئے, آپ مطلب کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ فینسنگ گیم میں ہی ہیں؟ فینسنگ میں 4 سال سے ہوں. 4 سال سے. اچھا یہاں پہ کوئٹہ میں آپ کے کوچ کون ہیں یا آپ کے فاؤنڈر کون ہیں, اور کیا اکیڈمی ہے یہاں بلوچستان میں یا کوئٹہ میں؟ جی یہاں پہ فینسنگ کی اکیڈمیز ہے. ہمارے حاجی قاسم جو فینسنگ کے سیکرٹری ہے وہ بہت سپورٹ کرتے پلیئرس کو, بہت زیادہ, جتنا میں دیکھتی ہوں تو وہ سپورٹ کرتے. پھر ہمارے کوچز جو ہمیں کوچ ٹریننگ دیتے ہیں, سر آصف, سر محمود, وہ لوگ ہمیں اس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں کہ میں کہتی ہوں آپ پیسے دے کے بھی, ویسے ہم پیسے دیتے ہیں لیکن اتنے اس لیول پہ نہیں ہوتے, پیسے دے کے بھی آپ ٹرین کرواؤ وہ لوگ ایسے ٹرین نہیں کریں گے جس طریقے سے ہمیں سر محمود ٹرین کرتے ہیں ہمارے کوچ. تو وہ لوگ ہمیں اچھا کتنی اکیڈمیز ہیں آپ کے خیال میں کوئٹہ میں؟ 4-5 ہیں ہماری اکیڈمیز. صحیح. اور کتنی فیس ہوتی ہے ان کی؟ فیس 5,000-4,000 تک ہے منتھلی. جو آنا چاہیں مطلب وہ ڈائریکٹ آپ کے اکیڈمی سے رابطہ کریں, اکیڈمی میں آ جائیں. اور مطلب اور کتنے برانچ ہیں؟ 4 برانچ آپ نے کہا, اور کہاں کہاں پہ ہیں؟ یہی بلوچستان میں ہی ہے. صحیح, کوئٹہ میں مختلف جگہ پہ 4 برانچ ہیں. ٹھیک ہے. اور بلوچستان میں آپ نے کہا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کوآپریٹ نہیں کرتی, تو آپ کس طرح اپنی مدد آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں یا آپ کے کوچ کرتے ہیں؟ ہمارے سیکرٹری حاجی قاسم کرتے ہیں اپنی مدد. آپ مہمان بھی آتے, ہمارے حاجی قاسم بڑے بڑے ایونٹس بھی کرواتے ہیں, تو اپنی مدد آپ کے تحت ہر چیز پیش کرتے ہیں. حکومت والے بھی, حالانکہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی انوائٹ کیے, وہ لوگ بھی آتے ہیں, ہم اچھی مہمان نوازی کر لیتے ہیں, بس ان کی طرف سے سپورٹ ہمیں نہیں ملتی. اچھا آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ اور کتنی فیمیلز ہیں جو یہ فینسنگ گیم پلے کر رہی ہیں, کھیل رہی ہیں؟ 30-40 لڑکیاں ہیں, حالانکہ مطلب لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تعداد ہے فینسنگ میں, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں کہ اتنا وہ کرتے ہیں کہ بہت ایک اچھے ریشو میں جو فیمیلز ہیں یا گرلز ہیں آگے آ رہی ہیں. آپ نے جب یہ سوچا کہ میں نے فینسنگ میں جانا ہے یا فینسنگ گیم میں نے کھیلنا ہے, تو پہلے کیا سوچ آئی؟ کیا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا, یا آپ کے انسپائریشن کون تھے؟ آپ کس سے انسپائر ہوئی؟ میں کالج میں کیمپ لگا تھا فینسنگ کا پہلی دفعہ, تو میری ٹیچر مجھے زبردستی لے کے گئی کہ میں نے کہا نہیں میں اس گیم میں نہیں جاؤں گی, میرے باقی گیم صحیح ہے. لیکن جب میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کی سلیکشن نہیں ہو سکتی, آپ اکیڈمی آ جائیں. کالج میں میری سلیکشن نہیں ہوئی. جب میں اسٹیڈیم گئی, ایوب اسٹیڈیم, وہاں پہ شایان اکیڈمی, وہاں پہ گئی تو وہاں پہ جب سر محمود لوگوں کو دیکھا جس طریقے سے وہ اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کرتے, ٹریننگ دیتے, تو میں ایک طرح سے انسپائر ہو گئی تھی. میرے دل میں آیا نہیں یہ سیکھنا ہے, دیکھنا ہے. پھر 1 مہینہ سیکھی, 2 مہینہ, بس میرا دل اس طرف جاتا رہا, میرا دل لگتا رہا, کیونکہ عزت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اس اکیڈمی میں ہم لڑکیوں کو ماشاءاللہ بہت عزت ملتی ہے, تو صحیح ماحول میں, فیملی ماحول میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے, تو وہ دیکھ ہی میں بس فینسنگ کی طرف آ گئی. اچھا آپ اسٹڈی اور سپورٹ کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ابھی الحمدللہ ریسنٹلی میرا BS کمپلیٹ ہو گیا, اردو لٹریچر, لیکن 4 سالوں سے میں BS اور فینسنگ کو ساتھ لے کے چل رہی تھی. بہت مشکل ہوتا تھا, کبھی کبھی سر بھی بولتے تھے آپ ٹائم نہیں دیتے فینسنگ کو, تو ادھر سے ٹیچرز بولتے تھے آپ ادھر سے لاپرواہ ہو رہی ہو. بس مینیج کرتے کرتے بس الحمدللہ دونوں اچھی طریقے سے فائنل جگہ پہ پہنچ گئے. اچھا کتنے مطلب کہ آلموسٹ کتنے آپ گھنٹے دیتی ہیں اپنے گیم کو؟ ہمیں 1 بجے سے 5 بجے تک ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ڈیلی. صحیح. اور اسٹڈی کو؟ اسٹڈی ابھی میری کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو ابھی میری ساری توجہ فینسنگ کی طرف ہی ہے. صحیح. پہلے تو مشکل ہوتا ہوگا, پہلے اسٹڈی بہت بھی مشکل اور ہوتا سپورٹ تھا, بھی. یہاں سے تھک ہار کے جانا اور لازمی پڑھنا بھی, تو بہت مشکل ہوتا تھا. مینٹلی ڈسٹرب ہونا, فزیکلی مینیج کرنا پڑتا تھا.
اچھا، بلوچستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری فیمیلز میں جو یہ ریشو ہے یا کوئی مطلب کہ ڈر ہے، ایک خوف ہے، مطلب آپ جیسے لوگ تو آتے ہیں آگے اور آنا بھی چاہیے آپ لوگوں کو یا فیمیلز کو یا ہمیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھر تک محدود رہتے ہیں اور یہی ایک سوچ ہے کہ چاہے بلوچ ہے یا پٹھان ہے ہمیں نہیں جانا، تو اس سوچ کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ سوچ میں کہتی ہوں گھر کے مردوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عورتوں کو بتائیں کہ نہیں باہر ایسا نہیں ہے، اور باہر جو مرد بیٹھے ہوتے ہیں گلی گلی سڑک پہ وہ جس طریقے سے عورت کو گھور رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں وہ خدا را وہ کم کر دے، وہ ایسا نہ کرے تاکہ عورت کے دل سے وہ ڈر ختم ہو جائے باہر نکلنے کا کہ باہر ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی نظروں کا تحفظ کریں اور ہم اپنے آپ کا، ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ بالکل، اور پیرنٹس کے سپورٹ کے بغیر تو یہ ناممکن ہے، اور اسپیشلی باپ کے سپورٹ کے بغیر تو بالکل، بھائی کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں باپ کی وجہ سے، تو خدا را بالکل بریرہ شاہ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک مرد کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ سپورٹ کریں، چاہے آپ بھائی ہیں، چاہے آپ بیٹے ہیں، چاہے آپ باپ ہیں، تو خدا را سپورٹ کریں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو۔ بریرہ، میرا آپ سے لاسٹ کویسچن ہے کہ ابھی آپ اپنے آپ کو 5 سال کے بعد کہاں دیکھتی ہیں، اور ابھی آپ مطلب کیا سوچتی ہیں کہ میں اگر یہاں پہ ہوں تو میں نے یہاں ہونا ہے، یا اگر یہاں پہ ہوں تو میں نے آگے کچھ اچیو کرنا ہے، تو کیا سوچتی ہیں؟ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، تو میں بھی خواب دیکھتی ہوں فینسنگ کو دیکھ کے ہی کہ اگلے سال انشاءاللہ سیف گیمز ہوں گے، تو اتنی امید ہے خود پہ کہ میں انشاءاللہ اس کے ٹرائلز میں سلیکٹ ہو جاؤں گی، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گی۔ پھر دیکھنا تو یہ چاہتی ہوں کہ اولمپک تک جاؤں، بس اب اللہ کب تک ساتھ دیتا ہے تو وہ دیکھنا ہے، محنت کرنی ہے، محنت تب تک کروں گی جب تک ہمت ہے، بالکل بس اللہ ساتھ دیں، اللہ ہمت دے۔ انشاءاللہ، بیسٹ آف لک، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ بریرہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، پرفیکٹ اسٹوڈیو آئی، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پٹھان کمیونٹی کی بریرہ شاہ اتنے لیول تک آگے آ گئیں کہ وہ سلور میڈلسٹ ہیں آج، اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیشنل گیمز میں کوئٹہ میں انہوں نے سلور میڈل حاصل کیا ہے، اور آج ان کا گھرانہ یقیناً خوشی سے جھوم رہا ہوگا، یا ان کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہماری بیٹی، ہم نے ان پہ اعتبار کیا، ان کو آگے بھیجا، اور آج انہوں نے ہمارا نام فخر سے بلند کیا۔ تو اسی میسیج کے ساتھ کہ خدا را اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کریں، ان کو گھر سے باہر نکالیں، ان کو دنیا دکھائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی خراب ہے، یہ صرف اور صرف اس بیٹی پہ یا اس مرد پہ یا اس بندے پہ یا اس انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیسا سوچتا ہے، کیوں سوچتا ہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے۔ کئی مقامات پہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی بہت کچھ کر جاتی ہے، حالانکہ ایک بیٹا کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو اس میسج کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پرفیکٹ ٹی وی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی ہی کی طرح ایک ٹیلنٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔